मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। व्यूअर्स, बहुत अच्छा लगता है बाहर जाना, ताज़ा हवा में सांस लेना और फिर बाहर का कुदरत का दिया हुआ ये एक अनमोल तोहफा, साफ पानी पीना, मुख्तलिफ जंगलों की सैर करना और माहौल को एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ ही इंसान ने इस सारे माहौल को जो है वो ख़राब भी करने की कोशिश की है और किया भी है। अब जहाँ कुदरती माहौल है वहाँ पर बहुत सारे इंसान की तरफ से पैदा करदा मसाइल भी हैं। जहाँ खूबसूरत कुदरत का माहौल है वहाँ हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं इस कुदरत के ऊपर, इस माहौल के ऊपर। और वो जिम्मेदारियाँ क्या हैं? क्या दूसरे इंसानों को जब हम मारते हैं, चोरी करते हैं, कत्ल करते हैं, डाका डालते हैं तो सज़ाएँ हैं, क्या ऐसे माहौल को डिस्टर्ब करने की भी कोई सज़ा है? कानून इसके बारे में क्या कहता है? आज बहुत सारी बातें होंगी, बहुत अहम और बहुत मुनफरिद टॉपिक है नाज़रीन आज का। लेकिन इससे पहले कि हम आज इस पर बात करें, आए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं इस कुदरती माहौल और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतालिक। तो जी व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को देखा, अब आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा कि अब बात हम क्या करने लगे हैं। जी, हम
جی ہاں، ہم بات کرنے لگے ہیں انوائرمنٹل لاز کے اوپر، اور بات ہوگی ماحول کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ہے ماحولیاتی آلودگی کے اوپر، اور بات ہوگی کہ کیا اس کے اوپر بھی قوانین موجود ہیں، بین الاقوامی قوانین کون سے ہیں اور قومی قوانین کون سے ہیں، آپ کا کیا فرض ہے، ہمارا کیا فرض ہے۔ انہی چیزوں پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان مسٹر صادقین گارڈنر موجود ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور 17 سال سے وہ وکالت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اگر ہم ایکسپرٹیز کی بات کریں تو سول کے اوپر، کوآپریٹ کے اوپر، فیملی اور انڈسٹریل میٹر کے اوپر، اس کے ساتھ انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر، اور لیبر ایشوز، کمپنی ریکوری میٹرز، بینکنگ اور ٹیکسلائزیشن کے اوپر جو ہے وہ ان کی کمانڈ ہے۔ سر، آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ، اور اتنا یونیک ٹاپک آپ کیسے لے کے آگے، کیونکہ آج تک جب سے پروگرام آمنے سامنے ہو رہا ہے اس ٹاپک پر، انوائرمنٹل لاز کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو یہ کیوں خیال آیا کہ اس پہ بات کی جانی چاہیے؟ سر، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آئزک ٹی وی کا اور اس پلیٹ فارم کا، آمنے سامنے اس پروگرام کا، کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور اس پروگرام میں آپ نے مجھے جو انوائٹ کر کے اس ٹاپک پہ میں نے سلیکشن کی ہے ایک بات کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ نے مجھے جو ہے نا جو ہے انویٹیشن دیا۔ آئی ایم سو گریٹفل۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، تھینک یو۔ تو سر، بات یہ ہے کہ بیسکلی میں نے جو ہے انوائرمنٹل لاز کے اوپر جو ہے جو کام کرنا شروع کیا 2013 کے اندر کام کرنا شروع کیا، جب میں ایک سلفیورک ایسڈ کی انڈسٹری تھی اس کے اوپر، اس میں ایز اے ان ہاؤس لیگل ایڈوائزر کام کر رہا تھا، تو وہاں پر بہت سارے ایشوز آتے تھے۔ سلفیورک ایسڈ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بنتا ہے تیزاب بنتا ہے، تو وہ وہاں پر جو ہے نا ادھر تو ہر چیز مر جاتی ہے، اور جو ہے زمین خراب ہو جاتی ہے، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور انڈسٹری بھی ایسی جگہ پہ تھی جہاں پر بہت سارے کھیت وغیرہ موجود تھے، اور وہاں کے لوگ واویلا مچاتے تھے۔ تو مجھے اس کے انڈسٹری کے مالک تھے، انہوں نے بتایا کہ یار ہمارے انوائرمنٹل ایشوز ہیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا تب انوائرمنٹل کیا چیز ہوتی ہے، لاز کیا ہے، انوائرمنٹ کیا چیز ہے۔ تو میرے استاد تھے اختر چوہان صاحب، ان کے پاس میں نے ان سے رجوع کیا، ان کو میں نے جب وہ سنا تھا ان کا نام، تو وہ انوائرمنٹ کے کافی جو ہے اس میں میٹرز کے اندر وہ ڈیل کرتے رہے۔ ان کے پاس جا کے میں نے ان سے میں نے سیکھا انوائرمنٹ کے بارے میں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ پوسٹ گریجویشن ڈپلوما فرام پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کر لو۔ تو میں نے وہ وہاں اس میں ایڈمیشن لیا، وہ میں نے جو ہے اس کو کلیئر کیا، اینڈ آئی اسٹوڈ فرسٹ among in the whole law college۔ اچھا، جس کا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ انوائرمنٹل لاز یا ماحول ہوتا کیا ہے، اس میں آپ جی میں اس میں میری فرسٹ ڈویژن اور پورے لاء کالج میں میں نے پوزیشن حاصل کی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے فرسٹ ڈویژن لے لی۔ میں نے ویورز کو ویڈیو بھی دکھا دیا ہے، ہم نے بات چیت بھی شروع کر دی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ویورز کے ذہن میں ایک اسپیسیفک کویشچن ضرور ہوگا کہ یا یہ انوائرمنٹل ماحول، ایٹماسفیئر یا انوائرمنٹل لاز ہے کیا؟ تو سب سے پہلے وہ بتائیے گا سر۔ انوائرمنٹ ہوتی کیا چیز؟ انوائرمنٹ آپ کے ارد گرد کا ماحول، پانی کے نیچے جو کیا کہتے ہیں نباتات اگ رہی ہیں، اور پانی کے نیچے جو مچھلیاں اور چرند پرند اور جو جاندار چیزیں ہیں، خشکی پہ جو چیزیں ہیں، روڈز، بلڈنگز اور انفراسٹرکچر اور ہوا، پانی، ہر چیز، اس کو آپ کی یہ جو ہے نا ساری انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ اور جب انوائرمنٹ اس کو جو ڈیگریڈ کرتا ہے، وہ جو ایلیمنٹ، وہ ہوتا ہے پولیوٹنٹس، ایئر پولیوٹنٹس ہیں، ایگریکلچر ویسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا انوائرمنٹ کو جو ہے نا یہ ہیومن ویسٹ جو ہے نا یہ آپ سب انوائرمنٹ کو نا ڈپلیٹ کرتا ہے، ڈیٹریوٹ کرتا ہے یہ انوائرمنٹ کو۔ تو یہ انوائرمنٹ ہے اور یہ اس کی ڈپلیشن ہے۔ جی ویورز، آپ کو پتہ چل گیا کہ انوائرمنٹل ایٹماسفیئر کیا ہے، اور اس کے اوپر لاز کی بھی بات کریں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ویورز، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا، ویسے یہ بات بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن آئی وڈ لو ٹو ٹیل دس، کہ میں ان سے پوچھا کہ آپ پانی پئیں گے، چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں روزے میں ہوں۔ تو میں مسکرانا شروع ہو گیا، میں کہا جی خادمین جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں اور وکیلوں نے روزہ رکھا، یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ سر، بہت اچھی بات ہے۔ ببلیکل مین ہیں، خدا سے پیار کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں ویورز، اس لیے انوائرمنٹل ایٹماسفیئر کو میں ببلیکل ویوز سے بھی سب سے پہلے ان سے پوچھوں گا کہ بائبل کے اندر انوائرمنٹل ایٹماسفیئر اور لاز کیا ہیں، اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل سر، انوائرمنٹل لاء جو ہے بائبل کے اندر کافی جگہوں پر جو ہے ان کے اس کے جو ہیں ریفرنسز موجود ہیں۔ میں کوئکلی جو ہے آپ کو جو ہے صرف بکس اور ان کے جو ہیں
نیو ٹیسٹیمنٹ اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو ہے میں صرف آپ کو ان کے جو ہے ریفرنسز بتا سکتا ہوں. بک آف جینیسس جس کو ہم پیدائش کہتے ہیں, اس کا ہے چیپٹر 1 ورس 26. اس کے اندر میں آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں. God said, let's make man in our image, in our likeness, and let them rule over fish of the sea and the birds of air, over the livestock, cover all the earth, and all the creatures that move along the ground. تو میں اس کے اوپر آپ کو جو ہے ببلیکل جو ہے ریفرنسز میں آپ کو اس میں ایسے دے سکتا ہوں کہ بک آف جو ہے جینیسس اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر چیپٹر 1 ورس 26, I would like to read it. God said, let's make man in our image, in our likeness, and let them rule over fish of the sea and the birds of air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. جس طرح میں نے ابھی انوائرمنٹل لا اور انوائرمنٹ کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ کیا ہوتا ہے. چرند پرند پانی کے اندر, پانی کے باہر, خشکی میں, روڈس, بلڈنگز, انفراسٹرکچر, اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انوائرمنٹ میں شمار ہوتی ہیں. تو لہٰذا جینیسس کی کتاب جو ہے ہماری بک آف ٹیسٹ جو ہے جینیسس نیو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ موجود ہے. پھر آ جاتے ہیں زبور کی کتاب, 104 زبور 25 سے 30 آیت, جان چیپٹر 1 ورس 3 اینڈ میتھیو چیپٹر 6 ورس 26. یہ سر انوائرمنٹل لاز سے ریلیٹڈ اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہیں یہ ورسز یہ بائبل میں موجود ہیں سر. اور بڑی خوبصورت بات ہے جب آپ نے کہا کہ بائبل کے اندر اس کے متعلق اور اس کی پروٹیکشن کے متعلق, لاز کے متعلق جو ہے وہ بالکل لکھا ہوا ہے, اور آئی واز ریئلی ہیپی. اور میرے سامنے بھی ایک ورس آئی, ویورز آئی وڈ لو ٹو کوٹ دیٹ, کہ استثنا اس کا 23واں باب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور خیمہ گاہ کے باہر تو کوئی جگہ ایسی ٹھہرا دینا جہاں تو اپنی حاجت کے لیے جا سکے. اب جب یہ حکم دیا جاتا ہے بنی اسرائیل کو کہ جب خیمہ گاہ کے باہر جانا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, تو کرنا کیا ہے, اور اپنے ساتھ اپنے ہتھیاروں میں ایک میخ بھی رکھنا, تاکہ جب باہر تجھے حاجت کے لیے بیٹھنا ہو تو اس سے جگہ کھود لیا کرے, اور لوٹتے وقت اپنے فضلے کو ڈھانک دیا کرے. سر کیسی زبردست بات ہے کہ بائبل کے اندر جو ہے وہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کتنی خوبصورت ابتدا میں ہی جو ہے وہ اس کا ذکر ہو چکا ہوا ہے کہ چونکہ سب سے زیادہ تو ماحول کو فضلہ خراب کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ آپ نے جب بھی جانا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تو آپ نے زمین کی کھدائی کرنی ہے, اور جب فضلہ کرنا ہے تو پھر فضلے کو آپ نے جو ہے وہ دبا دینا ہے تاکہ انوائرمنٹ جو ہے, فضا جو ہے, ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو. سر اسی سے میں آپ کو ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں. مجھے اس وقت ایگزیکٹ جو ہے وہ ورس تو مجھے یاد نہیں ہے, مگر بک آف جینیسس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ نہ میری ہواؤں کو اور نہ میرے پانیوں کو گندا کرو, اور جب ذبح کرو کوئی جانور تو اس کے لیے ایک علیحدہ ایک جو ہے ذبح خانہ بناؤ. تو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بائبل کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, بہت سی آیات ہیں. ہم اس چیز کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے, ایک اور سوال بہت ہی خوبصورت میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ سمندر کا پانی, اس کے نیچے کی مچھلی, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی اسپیسیفک لوگوں کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ انوائرمنٹل لاز کو فالو کریں. تو میرا یہ کویشچن یہی ہے تاکہ ویورز کو بھی کلیئر ہو کہ انوائرمنٹل لا کن لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. سر بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. انوائرمنٹل لا جو ہے اور انوائرمنٹ کی جو نارمز ہیں, جس کو ہم نارمز بولتے ہیں اور ڈاکٹرائنز بولتے ہیں, وہ آپ فالو کریں, وہ میں فالو کروں, ٹھیک ہے, ہمارے ویورز فالو کریں. اور جو سب سے بڑی جو اس کے اوپر آتی ہے ذمہ داری, وہ آتی ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے اوپر, مینوفیکچرنگ اسٹیبلشمنٹس کے اوپر. جو کمپنیز ہیں جس طرح جو کوئی کسی مینوفیکچرنگ کے پروسیس میں وہ موجود ہیں, وہ چل رہی ہیں, اپنا کوئی ویسٹ ان کا جنریٹ ہوتا ہے, سالڈ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے, ان کے ایفلوینٹس جنریٹ ہوتے ہیں, پانی جنریٹ ہوتا ہے. پانی کا بھی ایک اپنا ایک لیول ہے, پی ایچ لیول ہوتا ہے پانی کا, وہ 7 سے اوپر چلا جائے تو الکلائن ہو جاتا ہے, 7 سے نیچے چلا جائے تو وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے. تو جو لوگ یہ سب سے زیادہ جو مینوفیکچرنگ کے پروسیس میں ہیں, ویسے تو کرنا تو سب کو چاہیے فالو. اسٹیورڈشپ کا مطلب ہی یہی ہے, اسٹیورڈشپ ہوتی یہی ہے کہ آپ خود جو ہے انوائرمنٹ کا جو ہے وہ خیال رکھیں. تو فالو کرنا چاہیے. جو آرگنائزیشنز ہیں جو مینوفیکچرنگ کے پروسیس میں, ان کو زیادہ جو ہے وہ جن کا دھواں زیادہ نکلتا ہے, ان کو فالو کرنا چاہیے.
اور میرے خیال میں یہ جو گورنمنٹ نے شاپنگ بیگ پر پابندی لگائی ہے، جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سورس تھا آلودگی پھیلانے کا۔ سر یہ بالکل جب زمین میں جاتا ہے، یہ 200 سال بھی زمین میں دبا رہے تو یہ گلتا نہیں ہے، یہ بایو ڈی گریڈیبل نہیں ہے۔ جو بایو ڈی گریڈیبل ہوتا ہے مٹیریل وہ یوز کرنا چاہیے، وہ یوز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر فیملیز کو، عام لوگوں کو، بچوں کو آپ کیا کہیں گے، خاص طور پر جب گھر کا ایک روز کا کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ کیسے ان کو جو ہے وہ ویسٹ کرنا چاہیے؟ اس کو جی جو فیملیز اور جو گھر کا کوڑا کرکٹ ہے وہ تو سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو ریڈیوس کریں۔ جو ایک 3R پرنسپل ہے اس کو جو ہے اپنے جو ہے نا بالکل ہمیشہ مائنڈ میں جو ہے نا آپ نے رکھنا ہے۔ 3R پرنسپل: ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائکل۔ یہ 3R پرنسپل، ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائکل، یہ ویورز تینوں آپ نے یاد رکھنے ہیں جی۔ تو اپنے کوڑے کو زیادہ سے زیادہ ریڈیوس کریں، ان نیسیسری جو ہے کھانا نہ ویسٹ کریں، اس طرح جو اور باقی جو کچن ویسٹ ہے اس کی بھی بہت سارے، یہ تو ویسے ایک پروگرام بہت شارٹ ہے مگر اس کا بہت ہم کر سکتے ہیں کہ جو کچن ویسٹ ہے وہ بھی بایو ڈی گریڈیبل ویسٹ ہوتا ہے، اس کو آپ اپنے کچن گارڈن کے طور پہ اس کو آپ وہاں پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور اپنے کوڑے کو اپنے جو ہے ویسٹ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ ریڈیوس کریں۔ تو اس طرح آپ اپنے جو ہے نا انوائرمنٹ کو آپ اپنی سیو کر سکتے ہیں ان اینڈ اراؤنڈ۔ اچھا، یہ اگر انوائرمنٹل اسٹینڈرڈ کو فالو نہ کیا جائے، جی 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 بالکل، ہم کہتے ہیں سو وٹ ہم نہیں فالو کرتے، فیکٹریز کہتے ہیں ہم نہیں فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جو سمندروں کے اوپر جو صنعتیں لگی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں فالو کرتے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ سلیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں۔ جی جی، یہ ایک جس طرح آپ کبھی موٹر وے پہ گئے ہوں، جا رہے ہوں اور ایک سپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس سپیڈ سے زیادہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کا چلان ہو جائے گا، جی جی، ایسے ہی لکھا ہوتا ہے نا، ایسی ہے، اوکے۔ یہ اسی طرح ایک پانی کا، جی، ہوا کا، جی، اور ساؤنڈ جی، جس کو ہم ڈیسیبل میں کرتے ہیں، میجر کرتے ہیں، اس کا یونٹ جو ہے ڈیسیبل ہے۔ جی جی، یہ ایک سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں پنجاب انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز۔ پہلے تھے 18ویں ترمیم جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو انکارپوریٹ ہوئی، اس سے پہلے یہ فیڈرل لا تھا، تب پاکستان انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہوتے تھے، اب پنجاب انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز بن گئے ہیں۔ پانی کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو ایسیڈک ہو جائے گا، کم ہوگا تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ کا چلان ہوتا ہے، اور وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کرتی ہے، وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ یہ ایجنسی کیا چیز ہے۔ جی جی، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میں لوگوں کو سمجھانا چاہوں آسان لفظوں میں کہ اگر آپ سڑک پر نکلے ہیں لیکن آپ کا گاڑی کا جو دھواں ہے وہ ضرورت سے زیادہ آپ کی گاڑی سے نکل رہا ہے، جو کہ عام طور پر نہیں نکلنا چاہیے، تو وہ بھی وہ اس کوالٹی کو کراس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ عموماً آپ کو خاص طور پر موٹر وے پر ایسی گاڑی ہو تو فائن ہوتا ہے۔ بالکل سر، یہ اس کے لیے پاکستان پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے وہیکل سے ریلیٹڈ بھی ہے، اس کو رنگل مین اسکیل کے اندر ایک اسکیل ہوتا ہے جس سے دیکھا جاتا ہے کہ دھواں کتنا گاڑھا ہے، جتنا ہلکا ہے، تو وہ رنگل مین، اس کو رنگل مین اسکیل کہتے ہیں۔ اچھا، کیا بات ہے۔ اچھا، ایک تھوڑا سا ہٹ کے تو نہیں ہے لیکن ہے اسی کے متعلق کویشچن، کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کی اس پہ اسٹڈی بھی آپ نے پوسٹ گریجویٹ آپ اس میں ہیں انوائرمنٹل لاز کے اوپر، کیا موجودہ جو ریسورسز اور ٹیکنالوجی اس سارے نظام کو چلانے کے لیے کیا پاکستان کے پاس کافی ہے، موجود ہے، انف ہے؟ نہیں سر، پاکستان کے پاس اس وقت جو ہمارے پاس جو یہ ریسورسز ہیں، جی جی، یہ انوائرمنٹل ریسورسز جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت جو ہے یہ بہت زیادہ جو پولوشن کی وجہ سے یہ ڈیگریڈ ہو رہے ہیں، یہ جو ہے ڈپلیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ابھی میں کچھ دنوں پہلے دیکھ رہا تھا، ایک فلائر لگا ہوا تھا روڈ پہ کہ کل کو راوی ہم سے پوچھے گا، یہ ایک لکھا ہوا تھا، کل کو راوی ہم سے پوچھے، کل کو راوی ہم سے پوچھے، کیونکہ جو لاہور کا سارا ویسٹ ہے وہ راوی میں جا رہا ہے، راوی میں جا رہا ہے، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ میرین لائف جو ہے وہ پانی کی زندگی وہ سب تقریباً آلموسٹ، اب تو میرے خیال سے آپ کو وہاں پہ کچوا بھی نہیں ملے گا، تو یہ جو ہے نا ڈپلیشن ہو رہی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اس کے اوپر کلائمیٹ چینج جو اسپیشلی جو ہماری جو گرمی بڑھ رہی ہے وہ اسی وجہ سے گلیشیئرز کیوں پگھل رہے ہیں. اور بہت سارے کنٹریز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نظام بنایا ہے کہ وہ اسی ویسٹ کو ری یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم ویسٹ کو ویسٹ ہی کرتے جا رہے ہیں, اس سے بھی بہت ساری چیزیں ویسٹ ہو رہی ہیں. تو یہ سر اس میں جو ہے نا اب اس جو کیا کہتے ہیں بہت سارے ممالک ہیں جو ویسٹ سے بجلی پیدا کر رہے ہیں جی, اور اگر کبھی آپ ملتان والی سائڈ پہ نکلیں یا وہ ملتان روڈ والی سائڈ پہ نکلیں تو وہاں پر ایک بہت زیادہ جو ہے نا ویسٹ فل لینڈ ہے وہاں پہ. وہ آپ لینڈ دیکھ کے دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا, یہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ اس کو تو بڑا یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو خیر بہرحال اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پر ڈیپلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اگر کیا ڈیفینیٹلی ایم شور کے ادارے دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس پروگرام کی وساطت سے ہی میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے اسپیسیفک فنڈز نہ صرف جو وہ فراہم کرے, بلکہ زیادہ سے زیادہ ملکوں کے اندر جو نظام ہے اس ویسٹ کو ری یوز کرنے کا, اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. تو سر آپ سے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو قانون ہے اس کا بنا ہوا, ٹھیک ہے, پاکستان کا جو انوائرمنٹل لاز کے اوپر جو بھی قوانین ہیں, یہ ٹریٹی سائن جب ایک ملک کرتا ہے تو کیا وہ ٹریٹی فوری طور پر اس ملک کا حصہ بن جاتا ہے, یا اس کے لیے الگ سے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے؟ نہیں سر, فوری جیسی اگر لیٹ سے فار دا سیک آف آرگیومنٹس پاکستان نے ٹریٹی سائن کر دی ہے جی تو یہ فوراً ہی قانون کا حصہ نہیں بن جاتا. جی, اس کے اوپر ایک ہوتی ہے جو ہے نا اس کو ریٹیفیکیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جی, وہ ریٹیفیکیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ عوام سے اس کی رائے لی جاتی ہے. پھر جب عوام اس کو یس کرتی ہے تو پھر وہ ملک اس کو ریٹیفائی کرتا ہے, اور ریٹیفائی ہونے کے بعد یو این کے سیکریٹریٹ کے اندر جو اس کا جس کو ہم ہمارا جس طرح کورٹس کا ریکارڈ روم ہوتا ہے وہاں پہ ریکارڈ روم کے اندر اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے. جی, تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ٹریٹی کا, انٹرنیشنل ٹریٹی کا حصہ بننے کا. اچھا, میں نے بات کی تھی جیسے میں نے چلے آپ کوئی جو ہے وہ آپ کا پرس ہی چوری کر لیا, تو مجھے پتا ہے کہ چوری کرنے کی مجھے سزا ملے گی, ٹھیک ہے. اب جو انوائرمنٹل لاز ہیں ان کو بریک کرنے کی بھی کچھ سزائیں ہیں؟ بالکل ہیں جی, بالکل سر, بالکل ہیں. بالکل, یہ چیز آپ کو ویورز کو بتانے کی ضرورت ہے لازمی طور پر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں, ان کی اگر انفرنجمنٹ ہو جاتی ہے, وہ اگر آپ توڑ دیتے ہیں تو اس پر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی حرکت میں آ جاتی ہے. ڈسٹرکٹ آفیسر آپ کو ایک نوٹس دیتا ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ٹھیک کر لیں, وہ بھی نہیں کرتے آپ, تو پھر اس کے بعد ایک سیکشن 16 کا انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈر ہوتا ہے. وہ آپ سمجھیں کہ جس طرح ایک ایف آئی آر ہوتی ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, اس کے اندر پوری رپورٹ ہوتی ہے کہ جی یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے یہاں پر, یہ انڈسٹری ہے, یہ انڈسٹری کا نام ہے, یہ پروپوننٹ ہے انڈسٹری کا. پروپوننٹ کا مطلب ہوتا ہے جو مالک ہے انڈسٹری کا, جو کیری آؤٹ کر رہا ہے سارا پروسیس. یہ اس کی جو ہے انفرنجمنٹس ہیں, اور یہ ہم اس کی جو ہے لیب ہم نے کروائی ہے, یہ اس کے ایئر پولوٹنٹس ہیں, یہ پارٹیکولیٹس میٹر ہمیں ایئر میں ملے ہیں, یہ پانی میں ملے ہیں, یہ ویسٹ ہے. تو یہ ایکسیڈ کر رہی ہے لمٹ, لہٰذا ان کو یا تو کہا آرڈر دیا جائے یہ ختم کر دیں پروسیس, اس کو روک دیں, اس کو چینج کر دیں, یا اس کو انوائرمنٹ جہاں پہ جتنی ڈیگریڈ ہوئی ہے اس کو واپس لیا جائے. زبردست. تو اچھا, اس کے لیے بھی جیسے مختلف عدالتیں ہوتی ہیں, مائنرز کی الگ عدالت ہے, ٹھیک ہے, انوائرمنٹل لاز کی بھی کیا کوئی الگ عدالت؟ بالکل عدالت ہے سر, اس کی علیحدہ سے عدالت ہے, اس کو انوائرمنٹل ٹریبیونل بولا جاتا ہے. اور یہ کریشن ہے, ایک قانون کی کریشن ہے, یہ لا کی کریشن ہے. اب ٹریبیونل کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹریبیونل جو ہوتا ہے وہ صرف لا کے پوائنٹس کے اوپر صرف چلتا ہے, لا کے پوائنٹس پر بحث ہوتی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. کورٹ نہیں ہے, یہ وہ کورٹ نہیں ہے, ایک کورٹ ہوتی ہے اور ایک ٹریبیونل ہے. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین, لوگ کورٹ اور ٹریبیونل کو ذرا انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں, اٹس ناٹ دیٹ لائک دیٹ. چلیں اگر ویورز کو دو تین جملوں میں بتانا چاہے کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے, سادہ لفظوں میں جو ان کو سمجھ کیا کہتے ہیں. سر کورٹ کے اوپر بہت سارے جو ہے نا کوسچن آف فیکٹس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, مجموعہ ہے صرف, اور جو ٹریبیونل ہے اس پہ صرف کوسچن آف لا پہ بحث ہوتی ہے, صرف فور کارنرز آف لا پہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ جب ای پی او جاری ہوتا ہے تو اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے ٹریبیونل میں, انوائرمنٹل ٹریبیونل میں, اور ٹریبیونل ہی سزا دے سکتی ہے, اور ٹریبیونل ہی اس کو آدمی کو ویو آف کر سکتی ہے. تو ابھی تک کیا کسی کو سزا ہوئی ہے سر؟
جی بالکل، بہت ساری انڈسٹریز ہیں ایسی، اب میں انڈسٹریز کا نام نہیں لوں گا یہاں پر، میں پیش ہوتا رہا ہوں انوائرمنٹل ٹریبیونل میں، اور بہت ساری انڈسٹریز کے جو ای پی او میں نے ختم بھی کروائے ہیں. اچھا، ویری گڈ. اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے لیے ہم نے کمپلینٹس بھی فائل کی ہیں. ایک کمپلینٹ کا پروسیجر بھی ہے، ریٹن کمپلینٹ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی جنریٹ کر رہا ہے. موسٹلی جو ہے وہ اس آبادی کے لوگ جو ہے وہ کمپلینٹ ایگزیکٹلی بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے کھیت خراب ہو رہے ہیں، ہمارے گھر خراب ہو رہے ہیں، ایگزیکٹلی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو ایسا کوئی تجربہ بتائیں. کوئی میں سر تجربہ تو بہت ہیں ایسے، مگر میں آپ کے ساتھ ایک کیس لا شیئر کرنا چاہتا ہوں. 1994 کے اندر ایک گریڈ اسٹیشن لگا، اور وہ گریڈ اسٹیشن جو تھا وہ وابڈا کا گریڈ اسٹیشن تھا اسلام آباد میں، ایک عورت کے گھر کے ساتھ. اس عورت کا نام تھا شیلا ضیاء. یہ بہت مشہور کیس ہے. 1994 سپریم کورٹ میں پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ پیج 681 غالباً اس کا وہ ہے ریفرنس ہے. تو اس میں اس عورت کو نا کارسینوجینس ایک بیماری ہے وہ ہونے لگ گئی اسکن کے اوپر. تو ڈاکٹر سے پتہ کیا کہ یہ کیا، ڈاکٹرس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس ڈاکٹرس نے کہا کہ کوئی ایمیشنز ہیں آپ کے گھر کے پاس، کوئی ایمیشنز ہو رہی ہیں، کوئی ریڈیشنز نکل رہی ہیں. کہتی جی بالکل میرے گھر کے ساتھ گریڈ اسٹیشن ہے وابڈا کا. کہتے ہیں لیں جی مسئلہ حل ہو گیا آپ کا، اپنا آپ یا تو گھر شفٹ کریں یا گریڈ اسٹیشن کو اپنے گھر سے دور کریں. تو وہاں سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انوائرمنٹ جب بھی کوئی ایسا پروسیس لگنا ہو یا کوئی انڈسٹری لگنی ہو، انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن اور انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ، یہ دو چیزیں لازمی ہونی ضروری ہیں. ادروائز یہ آپ کا کسی کا بھی جو ہے نا یہ انڈسٹری نہیں لگ سکتی. کیا بات ہے. اچھا، تو اس کا فیصلہ کیا ہوا تھا سر؟ وہ گریڈ اسٹیشن غائب ہوا تھا یا گھر غائب ہوا؟ سر اس کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ گریڈ اسٹیشن وہاں سے موو ہونا پڑا تھا. واہ واہ، گریڈ اسٹیشن یہ تو لا اینڈ آرڈر کی جیت ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ یہ پاور آف سٹیزن شپ آف پاکستان بھی ہے کہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، اور ہم اس کیس سے دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو اپنے شہریوں سے پیار کرتی ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم بھٹوں کو دیکھتے ہیں، بھٹوں سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے اور بہت سی آلودگی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ بھٹوں کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا اور جدید سسٹم کے ساتھ انہوں نے وہ جو پولوشن کا کام تھا وہ ختم کیا. یہ چند ایک تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بھٹوں کی. یہ دیکھیں کس طرح سے یہ پولوشن کا باعث ہے، اور یہ سسٹم اس طرح سے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان بھٹوں کے جو آلودگی کا نظام ہے اس کو ختم اور کم کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اس کے لیے بھی حکومت پاکستان کے جو ہے وہ شکر گزار ہیں. اور سر آپ کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ آج تک اتنے منفرد اور ڈفرینٹ ٹاپک پر کبھی بات نہیں ہوئی، لیکن آپ کی وساطت سے آج انوائرمنٹل لاز کے اوپر بھی بات ہو گئی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. تو جی ویورز، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں انوائرمنٹل لاز کے اوپر، ماحولیاتی آلودگی کے اوپر. کوئی بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آج کے گیسٹ ہمارے موجود ہیں یہاں پر. واٹس ایپ کا یہ نمبر آپ کی اسکرین پر، ضرور اپنا سوال ہمیں بھیجے گا، ہم آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے اور آپ کی علم کی پیاس کو بجائیں گے. اس طرح اگر آپ اس پروگرام کو لائک کریں تو ہمارے یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ اسے ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ یہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچاتے رہیں. اور اس طرح آپ پاسٹر فضل اور سسٹر ریدا انور اور پوری آج ٹیلی ویژن اور ٹرن لائف کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا. ویورز، اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختصر سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک لیے ہمارے گیسٹ صادقین گارڈنر کو اور آپ کے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.